ان کے آپس میں کتنے ڈویژنز تھے اس شہباز گل کے معاملے کے اوپر، اور ابھی بھی ہیں۔ سی این این نو پوری دنیا چھوڑتے کم کوئی نہیں ہے نا کہ وہ بیٹھ کے ہری پور کا جلسہ جو ہے اس کو لائیو کٹ کریں گے۔ یہ بیرونی سازش ہے، یہ پوری طرح بیرونی سازش ہوئی ہے۔ چوہان صاحب کا بھی کارنامہ چیک کر لو، مطلب ایک تو ود کے کہ نا عمران خان صاحب نے کہا کہ اچھا یہ ہوا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ ہر چند ماہ کے بعد بتانا پڑتا تھا خان جی تسی وزیر اعظم ہے گئے ہو آج کل۔ خان صاحب جو ہے اس کو رونگتے ہوئے جو ہے وہ آگے چلے گئے۔ تو خان صاحب کو تو کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ خان صاحب کے اندر تو اسلامی ٹچ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، قانونی معاملات کے حوالے سے بڑا ہی آج ایک امپورٹنٹ دن تھا۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے اندر پیش ہوئے۔ اس کے بارے میں آپ کے ساتھ ساری تفصیلات شیئر کریں گے۔ آخر وہاں پہ ہوا کیا، بھگدڑ بھی مچی اور عمران خان صاحب جو ہے وہ اس طرح لگ رہا تھا جیسے سونامی لے کے جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پہنچے ہیں۔ خیر، اس پہ میں ابھی تفصیل سے بات کروں گا، لیکن چند دیگر خبریں ہیں جو پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ میں خبریں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اچھا جی، ایک خبر جو ہے وہ تو یہ ہے شہباز گل صاحب کے حوالے سے۔ بیسکلی ثاقب بشیر صاحب ہیں، یہ ایکسپریس کے رپورٹر ہیں۔ سب سے پہلے تو ذرا ان کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے۔ انہوں نے ٹویٹر کے اوپر ایک بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کی ہے، اور یہ ٹویٹ ہے آپ کی اسکرین کے اوپر جو جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ بیسکلی سبی اللہ حسین ہیں، انہوں نے رؤف کلاسرا صاحب اور عامر بطین صاحب کا پروگرام ہے، اس کی ٹویٹ انہوں نے شیئر کی، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ فیصل واڈا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی صلح کرانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج کے جلسے میں عمران خان نے شہباز گل کا نام بھی نہیں لیا۔ یہ بیسکلی کل کی بات ہو رہی ہے، تو کل یہ ٹویٹ ہوا تھا۔ ثاقب بشیر صاحب نے ان کو جواب دیتے ہوئے، اب ثاقب بشیر صاحب جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیے گا کورٹ رپورٹر ہیں اور کورٹ کی رپورٹنگ کرتے ہیں۔ شہباز گل صاحب کے جو سارے کیسز وغیرہ ہیں اس کی بھی کوریج وغیرہ جو ہے وہ وہاں پہ کرتے رہے ہیں جا کے۔ انہوں نے اس کے جواب کے اندر یہ بات لکھی کہ شہباز گل نے آج کچہری پیشی کے دوران ایک جگہ بات کرتے ہوئے گلہ کیا ہے کہ پارٹی نے شروع میں پیچھے ہٹ کر اسے نقصان پہنچایا۔ میں مڈل کلاس سے ہوں، اس لیے شروع میں سب پیچھے ہٹ گئے تھے، جن کا تانا ان کو حراست کے دوران بھی ملتا رہا کہ پارٹی جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی تھی۔ تو یہ بیسکلی دو چار چیزیں جو ہے نا وہ یہ بات شو کرتی ہے۔ ایک، میں نے شروع سے جب سے یہ شہباز گل صاحب کا مسئلہ چل رہا ہے، میں نے آپ کو اس وقت سے کہا تھا کہ پارٹی کے اندر نا ایک ڈویژن ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اسی کریے کی، ان کو جفا ڈالتے ہیں شہباز گل صاحب کو تو بیٹھ کے وہ ایک ریڈیو ایکٹیو مٹیریل بن جاتے ہیں، اور وہ کافی جو ہے وہ پارٹی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ اگر پیچھے ہٹتے ہیں تو لوگ تانے دیتے ہیں کہ لیں جی آپ نے شہباز گل کو ڈمپ کر دیا، آپ نے شہباز گل کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی۔ تو یہ ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم کیا کریں۔ اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے پارٹی کے ایک دھڑے نے عمران خان صاحب کو کہا کہ نہیں جی اس طرح نہیں ہو سکتا، اور جو دھڑا ہے جس نے یہ کہا کہ نہیں جی آپ ان کو ڈمپ نہیں کر سکتے، اس میں اسد عمر صاحب والا جو گروپ ہے نا، وہ میری اطلاع کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ نہیں آپ شہباز گل کو جو ہے وہ اس طرح ڈمپ نہیں کر سکتے۔ فواد چودھری صاحب بھی جو ہیں وہ اس کے اندر شامل تھے۔ اس کے علاوہ وہ طبقہ جو بیسکلی ان کو سمجھاتا رہا کہ بھائی اپنے آپ کو ذرا پیچھے کریں، یہ بڑا خطرناک بات ہے یہ جو شہباز گل نے کہی ہوئی ہے، اس سے ہمیں بہت پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو اس دھڑے کے اندر جو ہے میری اطلاع کے مطابق فیصل واڈا صاحب اور پرویز کھٹک، ان دونوں نے جو ہے یہ خاص طور پہ کہا کہ بھائی ذرا تھوڑا سا دھیان رکھیں۔ اور خاص طور پہ اب اس کا کنیکشن ایک اور چیز کے ساتھ بھی آتا ہے، خاص طور پہ جو کے پی کی جو صوبائی اسمبلی ہے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جناب آپ لوگ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ سے بہت زیادہ متھا لڑا رہے ہیں، ہمارے لیے بہت پرابلمس کھڑی ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے وہ بھی بڑے احتیاط کے ساتھ چل رہے تھے۔ اس وجہ سے فواد چودھری نے بیسکلی وہ ٹویٹ کی تھی، جو انہوں نے صوبائی اسمبلیوں کو نہیں کہا تھا کہ جناب آپ لوگ منسٹر اگر بنے ہوئے ہیں تو عمران خان کی وجہ سے بنے ہوئے ہیں، 25 مئی کو بھی آپ لوگ نظر نہیں آئے، وہ جو گلا شکوہ تھا نا وہ بیسکلی اس وجہ سے تھا۔ تو اس سے آپ کو کلیئر کٹ نظر آتا ہے کہ ان کے آپس میں کتنے ڈویژنز تھے اس شہباز گل کے معاملے کے اوپر، اور ابھی بھی ہیں، یہ نہیں ہوا کہ ختم ہو گئے، یہ ابھی بھی موجود ہیں۔ فیصل واڈا صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، جس میں بیسکلی وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب رہے ہیں، ہمیشہ سے بہت قریب رہے ہیں۔ تو فیصل واڈا صاحب کبھی بھی نہیں چاہتے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملات خراب ہوں، پارٹی کے عمران خان صاحب کے معاملات جو ہیں خراب ہوں۔ وہ بلکہ ایک دو میٹنگز میں یہاں تک بھی بات کہہ چکے ہیں کہ جی پارٹی کے اندر چند ایسے لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے ناراضگی کروا کے تو خود آ کے ان کی کرسی کے اوپر بیٹھنا چاہتے ہیں اور ان کو غلط مشورے دے رہے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے یہ اشارہ کس طرف ہوگا؟ یہ اشارہ اس طرف ہوگا جو لوگ یہ کہتے رہے کہ جناب شہباز گل جو ہے اس کو ہر صورت سپورٹ کرنا چاہیے، اور بھاڑ میں گئے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لوگ ہمارے ساتھ ہیں، چڑھ جاؤ ہوتے۔ تو یہ بیسکلی فیصل واڈا صاحب جو ہیں ان لوگوں کا ذکر کرتے رہے ہیں کہ جناب وہ لوگ عمران خان صاحب کو مس لیڈ کر رہے ہیں۔ تو ایک خبر جو ہے وہ تو جناب یہ تھی۔ دوسری خبر جناب وہ یہ ہے
کہ کل پاکستان تحریک انصاف کے 2 رہنما، ایک تو قاسم سوری صاحب جن کو بعد میں ایکچولی سوری کرنا پڑ گیا، سوری تو خیر انہوں نے نہیں کیا، لیکن اور ایک افتخار درانی صاحب، ان لوگوں نے جو ہے وہ 2 اسکرین شاٹ شیئر کیے. یہ اسکرین شاٹس آپ کے سامنے ہیں. اس میں جناب عمران خان صاحب کا جو جلسہ ہری پور کے اندر ہوا تھا، میں نے آپ کو کل بھی یہ بتایا تھا کہ وہ بہت سی جگہوں کے اوپر وہ جلسہ کور نہیں کیا گیا مختلف چینلز کے اوپر. تو ان لوگوں نے ایک اسکرین شاٹ شیئر کیا جو کہ فیک تھا، اور اس میں کیا دکھایا کہ لے جناب CNN جڑا ہے نا وہ عمران خان صاحب کی کوریج کر رہا ہے، اور وہ اس کے اندر خاص طور پہ یہ اس طرح یہ نیچے پٹیاں ڈال کے یہ والی تصویر انہوں نے شیئر کی. اس میں لکھا ہوا جی PTI پاور شو ان ہری پور، میسو کراؤڈ خان لائف. اچھا وہ اتنا کو گدھا اور بیوقوف ہے کون بھلا جس نے یہ اسکرین شاٹ بنایا ہے؟ اور بیوقوف انسان اگر بنانا بھی ہے تو کم سے کم کراؤڈ کی اسپیلنگ تو پڑھ لے یار، جا کے ڈکشنری کے اندر ایک دفعہ دیکھ تو لے. وہ کہتے ہیں نا نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، تو عقل تو تھوڑی سی استعمال کر لے. مطلب یہ تو مجھے لگ رہا ہے یہ شاید مسلم لیگ نون کے کسی بندے نے نا یہ جان کے خان صاحب کا یہ اس طرح کا اسکرین شاٹ بنایا، اور اس کے اندر PTI کے 2 رہنما جو ہے نا وہ بیوقوف بن گئے، اور انہوں نے مطلب چیپ دیا انہوں نے ٹویٹر کے اوپر کہ جناب دیکھیں ساڈا لیڈر، انٹرنیشنل لیڈر ساڈا، انہوں CNN کور کردا پیا، تہاڈی ایسی دی تیسی پیمرا آلیو، تسی ساڈے چینل نو منع کر دیو، چینلاں نو اے لو پھر CNN پہنچ گیا جے. کیسا ہے بھائی؟ مطلب CNN نو پوری دنیا چھوڑ تو کم کوئی نہیں ہے نا کہ وہ بیٹھ کے ہری پور کا جلسہ جو ہے اس کو لائیو کٹ کریں گے، کیونکہ وہاں پہ ظاہری بات ہے 10 لاکھ سے تو اوپر بندہ آ گیا تھا، جگہ ہی نہیں بچی تھی وہاں پہ. تو CNN تو مجبور ہو گیا، CNN نے اپنا ہیلی کاپٹر بھجوایا اور اس کے بعد کٹ کروایا، اور کٹ کروا کے اس کے بعد یہ اسکرین شاٹ جناب بنایا. اچھا جب میں نے دیکھا نا، اور میں نے یہ نیچے جو کراؤڈ کی اسپیلنگ میں نے دیکھی، میں کہا لو جی اے کم پہ گیا جی، یہ کسی نے نا بیوقوف بنا دیا خان صاحب کو. تو میں نے یہی سمجھا، میں نے کہا PTI کا کوئی بندہ ہوگا، لیکن اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بیرونی سازش ہے، یہ پوری طرح بیرونی سازش ہوئی ہے یہ PTI کے ساتھ، میں بالکل سمجھتا ہوں. اور آپ دیکھیں CNN چینل کدھر کا ہے CNN چینل؟ امریکہ کا. یہاں پہ امریکہ نے سازش کروائی ہے، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے نا یہ فیک اسکرین شاٹ نکال کے. اچھا امپورٹنٹ بات یہ نہیں ہے، وہ تو چلیں ان لوگوں نے یہ افتخار درانی صاحب نے تو ٹویٹ اپنی ڈیلیٹ بھی کر دی، لیکن میں اس کے نیچے دیکھ رہا تھا ہزاروں کی تعداد میں، یقین کریں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے انصافی بھائی بہنیں، اور وہ صدقے جا رہے تھے. میں صدقے جمع خان صاحب دے، خان صاحب نو CNN نے کٹ کر لیا، خان صاحب نو CNN نے کٹ کر لیا، پیمرا والے نہیں دکھاندے اے لو پھر CNN دکھاندا پیا، اور وہ تعریفوں پہ تعریفیں. اب وہ تو جو تیر نکلنا تھا وہ تو نکل گیا، ٹھیک ہے. اب ان کو کون سمجھائے کہ بھائی آپ بیوقوف، پہلے بھی بیوقوف بنتے جا رہے ہیں، اب دوبارہ آپ بیوقوف بن گئے ہیں، لیکن وہ خوش ہیں. مطلب قاسم سوری تو خیر وہ بھی، مطلب میں قاسم سوری کو فرینکلی اسپیکنگ جو PTI کے چند لوگ ہیں نا اس میں قاسم سوری، علی امین گنڈاپور، فردوس عاشق اوان، فیاض الحسن چوہان، میں ان کو ایک کیٹیگری میں گنتا ہوں، بلکہ اس میں تھوڑا سا عثمان ڈار بھی ڈال لیں، ٹھیک ہے. میں ان کو سب کو ایک ہی کیٹیگری میں گنتا ہوں. تو میرے لیے تو بالکل سرپرائزنگ نہیں تھا کہ قاسم سوری نے جو ہے نا وہ یہ ٹویٹ کیا. افتخار درانی صاحب سے مجھے گلا ہے، اور میں وجہ بتاتا ہوں کیوں. کیونکہ افتخار درانی صاحب نا PTI کے میڈیا کو ہینڈل کرتے رہے ہیں، بلکہ ابھی بھی کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو تب بھی وہ کرتے. تو ان کو تو کم از کم پتا ہونا چاہیے کہ بھائی CNN کی یہ جو بھی یہ اسکرین شاٹ ہے یہ 2 نمبر ہے. لیکن خیر نیکسٹ ٹائم برائے مہربانی اس قسم کی چیز اگر بنائیں گے نا تو پلیز کراؤڈ کی اسپیلنگ CROWD ہوتی ہے، برائے مہربانی اس کو دیکھ لیجیے گا. اچھا ابھی میں فیاض الحسن چوہان صاحب کا ذکر کر رہا تھا، تو فیاض الحسن چوہان صاحب کا بھی کر رہا میں، چیک کر لو. مطلب ایک تو ود کے نا انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، میں اپنی میڈیا ٹیم خصوصاً اپنے میڈیا کوآرڈینیٹر ملک فخر افسر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس نے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے ٹویٹر اور انسٹاگرام اکاؤنٹ کو 24 گھنٹوں میں تصدیق کروا دیا. اب کوئی وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کے نام سے فیک ٹویٹ اور پوسٹ اپلوڈ نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے، آپ ذرا کارنامہ دیکھیں کتنا بڑا کارنامہ ہے. ٹویٹر اکاؤنٹ ویریفائی کروا لیا. بھائی آپ سوچ سکتے تھے کبھی یہ ہو سکتا ہے؟ 70 سالہ تاریخ میں آج تک یہ نہیں ہو سکا کہ پرویز الہی کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے نا وہ انہوں نے اس کو ویریفائی کروا لیا. اور ساتھ ہی ساتھ صرف اور صرف بات ٹویٹر تک نہیں رہی، انسٹاگرام بھی آپ کو پتہ ہے اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. وائٹ ہاؤس کو لیٹر لکھنا پڑتا ہے، ورلڈ بینک میں اپلائی کرنا پڑتا ہے، IMF کے تلے کرنے پڑتے ہیں، بیچ میں یونائٹڈ نیشنز کو ڈالنا پڑتا ہے، تب جا کے ٹویٹر اکاؤنٹ ویریفائی ہوتا ہے.
تو آپ دیکھیے کتنا بڑا کارنامہ ہے. بیسکلی چوہان صاحب نو نوی مطلب وہ نیا ایس ایچ او آتا ہے جب تھانے کے اندر وہ نئی ذمہ داری جب سنبھالتا ہے تو ایم ہی پہلا آرڈر کہتا ہے یار جاؤ جا کے 10-12 بندے تے چک کے لے آؤ انہوں نے گرفتار کرو, تاکہ میں ذرا کھاتے تے بھرانا کہ لو جناب نیا ایس ایچ او آیا ہے تو بڑا ہی سخت ہے. تو فیاض الحسن چوہان صاحب نے بیسکلی یہ ٹویٹ اس لیے کی ہے تاکہ بتا سکے کہ لے جناب ساڑیاں آنیاں جانیاں ویکھو تسی, ساڑیاں پھرتیاں ویکھو کہ میں کتنا تیز ہوں, میں کتنا ایفیشنٹ ہوں. اب ظاہری بات ہے یہ تو نہیں بتانا بھائی جان 3 دفعہ پہلے بھی عہدہ سنبھال چکے ہیں, آپ پہلے بھی 3 دفعہ عہدہ سنبھال چکے ہیں. آپ کو جب ہٹایا گیا تھا تو آپ کو خود بھی نہیں پتا تھا, آپ کو میڈیا نے بتایا چوہان صاحب تسی فارغ ہو گئے ہو. تو بہرحال یہ چوہان صاحب کی آندیاں جانیاں, اور آپ ذرا کام دیکھیں کہ کس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ یہ تعریفیں ہو رہی ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ ہے جناب حامد میر صاحب کے حوالے سے. حامد میر صاحب کل ابھی چند دن پہلے, میں خیال میں 2 دن پہلے عمران خان صاحب سے ملے. مجھے کنفرم نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی انٹرویو ریکارڈ کروایا ہے یا ویسے ملاقات ہوئی ہے, لیکن ان کی ملاقات ہوئی ہے. کل شاہ زیب خانزادہ کے شو کے اندر وہ موجود تھے, اور شاہ زیب خانزادہ کے شو میں انہوں نے بڑی ایک حیران کن بات بتائی. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب سے میری بات ہوئی تو میں نے ان کو بتایا کہ جب آپ وزیر اعظم تھے تو ہمارے کچھ صحافی دوستوں کو, مطلب ابصار عالم کو جو ہیں وہ گولیاں ماری گئیں. ان کے بیسکلی یہ والا واقعہ اسد علی طور کا واقعہ ہوا تھا, یہ انہوں نے بتایا. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اچھا ابصار عالم کے ساتھ یہ ہوا ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں. یہ حامد میر صاحب کوٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جن کی ابھی ملاقات ہو کے ہٹی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے, مطلب انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. انہوں نے حامد میر صاحب نے کہا کہ جی انہیں گولی ماری گئی تھی. تو انہوں نے کہا اچھا اس کو گولی مار دی تھی. میں نے کہا جی جناب آپ وزیر اعظم تھے تو آپ کو پتہ نہیں. تو عمران خان صاحب نے مجھے تو نہیں پتا تھا. تو میں بار بار یہی بات کرتا ہوں نا کہ خان صاحب نے ککھ نہیں پتا سے کی چل رہا ہے بھائی جان. ان کو ڈالر کا ریٹ ٹی وی سے پتہ لگتا تھا, ان کو یہ بتانا پڑتا تھا, ہر چند ماہ کے بعد بتانا پڑتا تھا خان جی تسی وزیر اعظم ہے گئے ہو, آج کل پائے نا وزیر اعظم لگ گئے ہو. تو یہاں پہ لوگوں کو گولیاں مار دی گئیں پوری انڈسٹری کے اندر, ہر جگہ یہ خبر جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھی, لیکن ملک کے وزیر اعظم کو نہیں پتا تھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے نہیں پتا تھا اس بارے میں. لیکن آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اب وہ جو چند صحافی ہیں, عمران ریاض خان ہو گئے, سمیع ابراہیم ہو گئے, ارشد شریف ہو گئے, صابر شاکر ہو گئے, ان سب لوگوں کے لیے خان صاحب کوئی جلسہ, کوئی تقریر, کوئی پریس کانفرنس نہیں چھوڑتے. آزادی صحافت کے لیے کانفرنسز کے اندر بھی جا کے وہ اب کھڑے ہوتے ہیں کہ جناب دیکھیں بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور میں ان کے لیے آواز بلند کرنے آیا. تو یہ فرق ہے. مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں, میں پہلے یہ بات ذرا کلیئر کر دوں, مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن بھائی جب آپ حکومت میں تھے نا, جب سب کچھ آپ کے ہاتھ میں تھا, آپ کو تب بھی یہ سب کچھ کرنا چاہیے تھا. آپ کو تب بھی ان لوگوں کے لیے آگے آنا چاہیے تھا, ان لوگوں کو انصاف مہیا کرنا تھا. ویسے آپ بار بار تحریک انصاف کا کہتے ہیں کہ جناب ہمارا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ سب کو انصاف ملے, لیکن یہاں پہ آپ ڈنڈی مار گئے خان صاحب, یہاں آپ ڈنڈی مار گئے. تو یہ آپ کس حد تک جو ہے وہ مخلص تھے اپنے کام کے ساتھ, یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے. دوسرا جی, نواز شریف صاحب کے حوالے سے ڈان نیوز کے اوپر ایک خبر آئی ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنی قانونی ٹیم کو جناب گرین سگنل دے دیا واپسی کے حوالے سے, اور ضمانت قبل از گرفتاری کے حوالے سے بھی عدالت سے وہ رجوع کریں گے, اور نواز شریف کی نااہلی اور سزاؤں کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ. میں نے کل یہ بات کہی تھی کہ یہ جو عمران خان صاحب کو پیش ہوئے بغیر ضمانت ملی تھی نا پہلے, جب ان کو ایکچولی وہاں پہ ہونا چاہیے تھا, اس چیز کا فائدہ جو ہے وہ نواز شریف اور اسحاق ڈار بھی اٹھا سکتے ہیں کہ جناب اگر ادھر دی تھی نا ضمانت تو انسانوں بھی دیو. تو یہ بیسکلی نواز شریف کی جو قانونی ٹیم ہے اس نے بھی اس چیز کے اوپر جو ہے وہ کام شروع کر دیا. دوسرا جی, اب آ جائیں عمران خان صاحب جو آج عدالت کے اندر پیش ہوئے. یہ بیسکلی انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے, جس میں ان کے حوالے سے 780A کے حوالے سے ان کے خلاف جو FIR کٹی ہوئی ہے. بڑی سخت سیکیورٹی وہاں پہ رکھی گئی تھی کورٹ روم کے آس پاس, کورٹ روم کی بلڈنگ کے آس پاس, اور پہلے سے پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنما جو ہے وہاں پہ آنا شروع ہو گئے تھے. فواد چودھری, شبلی فراز, زلفی بخاری, کمل شوذب, اسد عمر, علی زیدی, مطلب بہت بڑی لسٹ ہے. یہ سب لوگ وہاں پہ آنا شروع ہو گئے تھے. اس موقع کے اوپر عمران خان صاحب جب آئے ہیں تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ اس وقت آئے بھی ایک سیکیورٹی کارڈن کے اندر ہی تھے, مطلب کافی بڑا سیکیورٹی کارڈن تھا جس کے اندر وہ تشریف لے کر آئے. اس کے بعد جب کورٹ روم کی بلڈنگ کی طرف انٹر ہونے لگے تھے تو وہاں پہ ایک سیکیورٹی کے لیے وہ جو دروازہ ہوتا ہے جس کے تھرو آپ نے گزرنا ہوتا ہے, میٹل ڈیٹیکٹر جو ہوتا ہے جس کے اندر, وہ خان صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ اتنا بڑا قافلہ ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے کہ وہ پورا کا پورا جو ڈور تھا وہی اٹھا کے جو ہے وہ سائڈ پہ پھینک دیا گیا. خان صاحب کو اس کی ضرورت نہیں ہے, مطلب تسی خان صاحب کی چیکنگ کرو گے.
اب میں بار بار یہی بات کرتا ہوں کہ کوئی عام شہری یہ کر کے دیکھے. مطلب آپ ذرا کورٹ کے باہر جو پولیس کھڑی ہوئی ہے اس کا وہ جو بیریئر وہ جو ہوتا ہے جو ڈور وے ہوتا ہے اس کو ذرا صرف ہاتھ لگا کے دیکھیں, اس کے بعد آپ دیکھیں پولیس آپ کے ساتھ کیا کرتی ہے. لیکن یہ خان صاحب ہیں تو خان صاحب کو تو کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ خان صاحب کے اندر تو اسلامی ٹچ ہے, تو خان صاحب کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. تو خان صاحب جو ہے اس کو رونتے ہوئے جو ہے وہ آگے چلے گئے. اچھا جی, آگے جا کے اس کے بعد 11:53 کے اوپر یہ سماعت شروع ہوئی. جج صاحب نے کہا جی عمران خان کہاں ہے. عمران خان صاحب نے حاضری لگوائی. سماعت کے دوران جج نے استفسار کیا کہ کیا یہاں پر ریاست کا کوئی نمائندہ ہے. بابر اعوان صاحب جو ان کی وکالت کر رہے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ نہیں جی, آج نوٹس جاری کیا جائے گا. جج نے ریمارکس دیے کہ پروسیکیوٹر کوئی نہیں تو آپ دلائل نہ دیں. بابر اعوان نے کہا کہ جی جن کو مخاطب کیا گیا وہ اس کیس کے مدعی ہی نہیں ہیں. بابر اعوان نے ایف آئی آر پڑھ کے سنائی. بیسکلی ایک اور مجسٹریٹ ہیں جنہوں نے یہ ایف آئی آر کٹوائی تھی, یہ وہ خاتون نہیں ہیں جن کو عمران خان صاحب نے مخاطب کیا تھا اپنی اسپیچ کے دوران. ایف آئی آر میں دھمکی لکھا ہے, لیکن عمران خان نے شرم کرو کا لفظ استعمال کیا تھا, یہ کہا بابر اعوان صاحب نے. تو شرم کرو کے الفاظ کے دھمکی ہیں. اس مقدمے میں اسد عمر کو نامزد کیا گیا جو لاہور میں تھے. پروسیکیوشن کے مطابق 3 لوگوں کو دھمکیاں دی گئیں. آئی جی, ایڈیشنل آئی جی اسلام آباد اور خاتون مجسٹریٹ کا نام لکھا گیا. ان تینوں میں سے کوئی بھی مدعی نہیں بنا. عمران خان نے جان سے مارنے کا نہیں کہا. ریلی سے خطاب کرنے پر عمران خان پر نیا مقدمہ بنا. عمران خان پر انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کی پھر عبوری ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی. 11:53 پہ سماعت شروع ہوئی. 11:58 پہ جو ہے وہ عبوری ضمانت مل گئی. 5 منٹ اس کے اندر میرے خیال میں لگے. 1 لاکھ روپے مچلکوں کے عوض جو ہے یہ ضمانت منظور ہوئی. عدالت نے 1 ستمبر تک عمران خان کی گرفتاری سے روک دیا گیا. اگلی سماعت جو ہے 1 ستمبر کو ہوگی. دوسرا, عمران خان اور اسد عمر کے اوپر جو دفعہ 144 کا کیس تھا اس کے اندر بھی جناب عمران خان صاحب کو ضمانت مل گئی ہے, اور اس میں بھی بابر اعوان صاحب جو ہے وہ پیش ہوئے, اور اس کیس کا جو معاملہ ہے وہ اب چلا گیا ہے جناب 7 ستمبر تک. یہ معاملہ وہاں تک چلا گیا ہے. تو یہ جناب آج کی کارروائی تھی جس کے اندر عمران خان صاحب کو ایک دن میں 2 ضمانتیں ملی ہیں. لیکن کوئی سوال یہاں پہ نہ اٹھائے کہ اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کا دور حکومت تھا تو کتنے سیاسی رہنما کتنی دفعہ ضمانتوں کے لیے اپلائی کرتے رہے, اور اس وقت ان کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا. آج بھی ایک پاکستان کا سٹنگ ایم این اے جو ہے وہ زیر حراست ہے, لیکن اس کو ضمانت نہیں مل سکتی. یہی ہمارا سسٹم, اور اس سسٹم کا آپ جتنا مرضی آپ اس کو برا بھلا کہہ لیں, لیکن یہ سسٹم جو ہے وہ اسی طرح ڈفرینشیٹ کرتا ہے ایک طاقتور اور کمزور شخص کے درمیان. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.